بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ ہدایت دیتا ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا۔ اگر تم نے منہ موڑا تو پھر تم مجھ پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھو۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں، یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ لوگ علل اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ قرآن کریم 11ویں پارے کا پہلا مقام ہے جہاں پارہ بھی 11 اور سورت بھی 11 اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ سورت ہود ہے، 123 آیات پر مشتمل ہے اور 52 نمبر پر قرآن کریم کی مکی سورت کہلاتی ہے۔ اس کے 10 رکوع ہیں اس کے، اور اس سورت کا جو مضمون ہے وہ مضمون وہی ہے جو ہم نے پیچھے سورت یونس میں پڑھا ہے۔ مثلا توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، سابقہ انبیاء کی بات ہے، کفار کو دعوت کی بات ہے، لیکن اس میں 1-2 فرق ہیں۔ وہاں تھوڑا ٹکڑے یا جتنا ضرورت تھا اتنا ان لوگوں کو سمجھا دیا گیا جن کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ یہاں قدر ڈیٹیل سے ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے، خاص طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا اور حضرت شعیب کا، اس پہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام بھی سورت ہود ہے۔ تو قوم سمود کی وجہ سے ہم اس میں پڑھیں گے کہ ہمیں انتہائی بلیغ اور واضح طور پہ پیغمبروں کے واقعات نظر آئیں گے۔ اور اس پوری صورت میں جو مین چپٹر ہیڈنگ کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بندہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور وہ کتنی بڑی شخصیت کا کتنا بڑا ریلیٹیو کیوں نہ ہو، کتنا بڑا رشتہ کیوں نہ رکھنے والا ہو، لیکن اگر اللہ کا نافرمان ہے اور رب کریم کے معاملات میں وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ 2 مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ نمبر 1، نوح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کا بیٹا کنان غرق ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے
ایک گویا کہ اپنی قوم کے ہاتھوں مظلوم پیغمبر کی بیوی ہلاک ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ بیوی ہونے پر تو ٹھیک تھی، وہاں تک تو کوئی خیانت نہیں تھی، لیکن مذہب میں اس نے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بیٹے سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہوگا، یا پھر نکاح کے بعد بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہوگا. جہاں بیٹا نہیں بچ رہا وہ بھی ایک پیغمبر کا، بیوی نہیں بچ رہی وہ بھی ایک پیغمبر کی، تو وہاں پر یہ بات کیسے ممکن مان لی جائے گی کہ کوئی بندہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس کو کسی کا رشتہ بچا کے لے جائے گا؟ جی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا ریلیٹیو ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا دوست ہے، اس کا عزیز ہے. ایسا نہیں ہے. رب کریم کے دربار میں مال کی باتیں چلتی نا تو تب یہ سفارشیں ہو سکتی تھیں. وہاں اعمال کے معاملات چلتے ہیں، وہاں مال کی باتیں نہیں ہیں. تو یہ اس کو اگر ہم مین چپٹر ہیڈنگ کے طور پہ پیش کریں تو پیش ہو سکتی ہے. اور اس صورت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان بھی موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا. فرمایا ابو بکر سورت ہود اور اس جیسی صورتوں کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل فرما لیا. یہ حدیث پاک اپنے اندر بہت کچھ مضامین رکھتی ہے، لیکن میں صرف ایک جملہ سمجھاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی جوانی کو بڑھاپے میں کنورٹ ہونے کی جو بات فرما رہے ہیں، تو آخر اس صورت کے اندر ایسی تو قیامت، آخرت، قبر، وعیدات کے بارے میں آیات موجود ہے نا، جس پر ایک نبوت اپنے آپ کو اس طرح پیش فرما دے کہ اس صورت کے نزول نے ہمیں بوڑھا کر دیا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رب کریم نے وہ طاقتیں رکھی ہیں جو دنیا کے پہاڑوں میں نہیں ہیں. پہاڑ قرآن کریم کے بوجھ نہیں اٹھا سکے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے نے اٹھا لیا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. نبوت کا سینہ بھی محفوظ، اور نبوت نے جس امت کو قرآن دیا ہے وہ قرآن بھی محفوظ. اور آج جو بچہ اور جو بڑا قرآن کریم پڑھ لے، جو خاتون اور جو مرد اور جو عورت قرآن کریم پڑھ لے، اللہ جل شانہ اس کو رتبہ بھی بڑھا دیتے. تو حق تو تھا یہ، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو قرآن پڑھنے والے کا دل اور زبان ریزہ ریزہ ہو جاتی، پر نہیں ہو رہی. وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکلیف کو اپنے سینے میں سہ لیا ہے. آپ کو ہمیں قرآن ملا ہے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس میں شفا ہے، اس میں صحت ہے. تو یہ اس صورت کے مضامین کا گویا کہ میں نے آپ کے سامنے جھلکی کہہ لیں، ہیڈ لائٹ کہہ دیں، یا اس طرح مضامین کی ایک جیسے بندہ ریل چلا لیتے ہیں، بس ایسے خلاصے کے طور، سمری کے طور پہ پیش کیا ہے. اب اس کی شروع کی 5 آیات ہیں جس سے 11واں پارہ ختم ہو جاتا ہے. 11واں پارہ اور 11ویں صورت. اب اگلی آیت سے آیت نمبر 6 جو ہے اس کے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، تو یہ صورت تو 11ویں رہتی ہے پر پارہ 12واں شروع ہو جاتا ہے. تو ان 5 آیات پہ 11واں پارہ مکمل ہوگا. اس میں سب سے پہلے حروف مقطعات ہے، الف لام را. اس پر میں بحث کر چکا ہوں اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی مراد رب کریم جانتے ہیں. ہمیں اس کے معاملات کی ٹو میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا پتہ ہے، جتنا نہیں بتایا اس پہ خاموشی ہے. کتاب احکمت، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع فرمائی ہے وہ یہاں سے کہ یہ مضبوط دلائل کے ساتھ اس مالک کی طرف سے قرآن کریم اتارا گیا ہے جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اب یہاں یہ کہنا کہ مضبوط دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا، کیا مطلب؟ مضبوط دلائل کا مطلب یہ ہے ایسے دلائل کے ساتھ قرآن کریم نازل ہوا ہے جو دلیل اپنے مدعا پر مکمل، اس کو ہم نامکمل نہیں کہہ سکتے، ادھورا نہیں کہہ سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم نے کسی مسئلے کو اور کسی واقعہ کو یا کسی طرز کو بیان کیا ہو اور نعوذ باللہ من ذالک اس میں کوئی کمی رہ گئی. نہیں، تفصیل لکل شیء، اس میں پوری وضاحت کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ، تفسیر و تشریح کے ساتھ اس میں بات موجود ہے. تو اور پھر فرمایا من حکیم خبیر. اب حکیم خبیر کا مطلب اللہ پاک کو ہر چیز کی خبر ہے پر حکمت ہے. کیا مطلب؟ اب جو نافرمانی کر رہے ہیں اس پہ عذاب آ جائے نا جب اللہ کو پتہ ہے. تو فرمایا حکیم، حکمت کوئی چیز ہوتی ہے. حکمت کا معنی کیا ہے؟ حکمت کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آج گناہگار ہے کل یہ نیکوکار ہو. یار کس کو پتہ تھا کہ جو تلوار لے کر آ رہا ہے نبوت کے گردن کو نعوذ باللہ قلم کرنے کے لیے، کل یہ شخص 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المومنین عمر بن خطاب بنے گا؟ اب ہمارے سامنے تو ایک چیز ہوتی ہے نا، تو اس لیے بھائی اس پہ سزا ڈال دیں. فرمایا خبیر بھی ہے اللہ کو خبر بھی ہے
اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت ہے کہ ایک وقت کے بعد کچھ معاملہ تبدیل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یا کوئی عام آدمی ہے اور اس نے اللہ جل شانہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اگر اس نے معافی اور توبہ کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزاری تو کل قیامت میں اس کی غلطیاں اس کے خلاف بطور ریفرنس پیش ہوں گی، اس کے خلاف بطور گواہ پیش ہوں گی، یہ تو نے کام کیے تھے، آج تجھے عذاب خواہ سے نہیں مل رہا، تیرے کرتوتوں کی بیس پر تجھے مل رہا ہے۔ خبیر حکیم ہے، اللہ کو خبر بھی ہے، اللہ کی حکمت بھی ہے، وہ رب کی حکمت ہے، رب ہی جانتا ہے، نہ آپ جانتے نہ ہم جانتے۔ بعض اوقات ہمارے دل میں کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا تو بہتر تھا۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو اللہ کے ہاں ہوا ہے وہی بہتر ہے، میرے سامنے بس یہ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ چیز ہمارے اوپر کھل جائے تو ہم کہیں ایسا نہ ہو۔ بعض اوقات انسان کا دل تکلیف میں آ جاتا ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا یا بیٹی تھی، غالباً ان کی کوئی اولاد تھی، پیدا ہوتے فوت ہو گئی۔ میں تسلی کے لیے وہاں گیا، میں نے آیات پڑھی، احادیث پڑھی، سنائی۔ اس نے ایک سوال کیا، وہ کہنے لگا مولانا اگر یہ بیٹی میری ہوتی، بڑی ہو جاتی، کتنی خوشی کی بات تھی۔ میں نے کہا اللہ کیا حکمت ہے، اللہ رب العزت کیا۔ پھر باتوں میں نے ایک بات سمجھائی کہ ہم اولاد تو مانگتے ہیں، لیکن وہ اولاد ولد صالح نہ ہو، نیک اولاد نہ ہو، ماں باپ کے لیے ٹینشن کا سبب ہو، تو یہی ماں باپ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اندے کل تو چنگا ہی جمع ہی نہ، اس سے تو بہتر تھا پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو حکمت رب پر اعتماد کرنا چاہیے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ میں ایک جملہ یہاں سمجھاتا ہوں، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا، وہ اپنے بارے میں ایک واقعہ تعریف فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ عمرے کے بعد ایک ملک میں جانا تھا، اور وہاں کی ٹکٹ میں نے چاہی کہ مجھے فلاں تاریخ کی فلاں ٹائم کی فلائٹ مل جائے تاکہ ایک دن پہلے پہنچ کے میں وہاں آرام کر لوں، اگلے دن کے پروگرامز اٹینڈ کر لوں گا۔ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں عین حرم میں ملتزم کے سامنے سر سجدے میں رگڑ کے اللہ سے دعا مانگی اس وقت کی ٹکٹ کے لیے، اور وہ ٹکٹ ملی، اور اس کے بعد میری وہاں سے سیٹ کینسل ہوئی یا پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال میں اس فلائٹ میں جا نہ سکا، اور دل میں رنجیدہ تھا کہ یار اگر یہ فلائٹ مل جاتی تو بہتر تھا، نہ مل پائی۔ اگلے دن کی فلائٹ ملی، میں فلائٹ پکڑ کے وہاں پہنچا۔ کہتے جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضرت شکر ہے آپ آ جائیں، آپ کل نہیں آئے۔ کہا کیوں؟ کہ کل کی فلائٹ ہائی جیک ہو گئی اور اس کو ہوا سے ہی اور فضا سے ہی اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت جو شکریہ کی کیفیت میرے دل میں بنی نا، وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ خبیر بھی، اللہ حکیم بھی ہے، اس پر بندے کو اعتماد کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی بات فرمائی ہے کہ یہ کتاب پیغمبر کو پابند کرتی ہے کہ آپ حکم فرما دیں، پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ظاہری بات ہے عبادت کا ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ عبادت تو وقت کے نبی کی نہیں ہو سکتی، ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں اور جس کو اپنا امام اور جس کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ عبادت خالصتاً اللہ کی ہے، اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اگلی آیت میں فرمایا کہ انی لکم منہ نذیر و بشیر، اے لوگوں میں آپ کے لیے خبردار کرنے والا بھی ہوں، آگاہ کرنے والا بھی ہوں، اور میں آپ کے لیے خوشخبری سنانے والا بھی ہوں۔ ماننے والے کو خوشخبری سنانی ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے تو اس کو آگاہی ہے نا کہ تیرے ساتھ یہ سچویشن پیش آئے گی تو اس لیے بچ جا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام انبیاء اسی چیز کو لے کر آتے تھے، ماننے والے کو خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو عذاب کی بات۔ اب ختم نبوت ہو گئی ہے، تو اب یہ بشارت اور نذیر ہونا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دو صفات کے لیے دو طبقے پیدا کیے ہیں ختم نبوت کی وجہ سے۔ نمبر ایک، لوگوں کو احکام بتا کر آگاہی دینا، اللہ نے یہ طبقہ فقہا کا پیدا کیا، اور لوگوں کو دینی کام کرنے کے بعد ان کو آخرت کی خوشخبریاں دینا، یہ طبقہ علماء اولیاء کا پیدا کیا۔ حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، کہ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے انبیاء کا کام فقہا کو دیا۔ تو فقہا صفت نذیر میں نبی کے وارث ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہیں خانقاہوں والے ہیں جو بندے کے دل کا علاج کرتے ہیں اور انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے وارث ہے صفت بشیر میں، یہ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں یہاں پوری۔ تیسری آیت میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے گا اور اپنی طرف سے بہترین اجر دے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں تو آیا ہے کہ دنیا قید خانہ ہے، تو قید خانے میں بھی اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح سوال کرے تو بڑی آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے۔
کہ قرآن کریم کی آیت سچی ہے؟ تھوڑا بندہ دماغ کے دریچے کھولے تو بندے کو سمجھ آ جائے۔ اب وہ کیسے؟ بعض اوقات مٹی پر سوئے ہوئے آدمی کو جو خوشی ملتی ہے نا، وہ مخمل پر سوئے ہوئے کو نہیں مل سکتی۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک جیل میں قید ہے ایک بندہ، اور اس کو بتا دیا جائے کہ صبح تیری رہائی یقینی ہے اور تجھے یہ انعام ملے گا، اور وہ بات پکی ہو، مجھے بتائیں جیل کی رات اس کے لیے خوشی بنے گی یا غمی بنے گی؟ ظاہری بات ہے خوشی بنے گی۔ اور ایک آدمی وقت کی حکومت کے گھر میں بیٹھا ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ 2 گھنٹے بعد میری حکومت ختم ہے، میں ذلیل ہو کے یہاں سے نکلنے لگا، تو اس کا حالت کیا ہوگا؟ یہ مخمل کے بستر پہ لیٹ کر بھی اسے نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ رب کریم کا معاملہ۔ اللہ نے فرمایا میرے تابع دار بن جاؤ، تو میرے تابع دار بننے کے بعد تمہیں ایک وقت مقررہ تک اچھا لطف اٹھانے کی موقع والی زندگی ملے گی۔ تو رب کریم کا معاملہ ہے، اللہ جس کو دے دے۔ اچھا، یہ تیسری آیت۔ چوتھی آیات میں وَإِن تَوَلَّوْا کے اندر فرمایا اگر تم نے منہ پھیرا تو پھر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اب بڑے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا ہر دن 1000 سال کا دن ہے، کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لیکن جو پہلا دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال دنیا کے قیامت کا پہلا 24 گھنٹے کا دن ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آخرت کا معاملہ کتنا ہے۔ تو یہ بڑے دن کی بات فرمائی، اور اسی بات کو رب کریم نے فرما کر آگے فرمایا کہ اے لوگو تم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا لوٹ کر آنا ہے، کیا مطلب؟ کیا ہم قبر میں پہلے گئے ہیں؟ جہاں بندہ پہلے جائے تو وہاں کہتے ہیں آپ لوٹ کر آئے۔ ہم قبر میں پہلے نہیں گئے، ہم قیامت میں پہلے نہیں گئے، نہ ہم جنت میں پہلے گئے، نہ ہم دوزخ میں پہلے گئے، تو ہم نے لوٹ کر کیسے جانا ہے؟ جو اللہ فرما رہے ہیں، تو لوٹ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری روحیں وہیں سے آئی ہیں، تم عالم ارواح سے نکل کے آئے ہو، تم عالم دنیا میں نہیں تھے، لم تکن شیئا، تم تھے ہی کچھ نہیں، تمہارا آدم سے رب نے وجود دیا، تمہیں اللہ نے اپنی ذمہ داری پہ دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر اپنی ذمہ داری میں ہی واپس بلوائے گا۔ یہ ہے لوٹ کر جانا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک آدمی یہاں سے یہاں پہنچا کراچی سے، اب وہ بائی روڈ آیا، اگر اس کو والدہ کہہ دے بیٹا لوٹ کے آ جاؤ، اور وہ بائی ایئر چلا جائے، تو یہ لوٹ کے آنا ہی ہوگا، چاہے دوسرا راستہ اختیار کرے، جا وہیں رہا ہے اسی ذمہ داری میں جہاں سے نکل کے آئے۔ تو مراد ذمہ داری ہے خدا بندی پہ واپس جانا۔ اور 5ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ جو تم لوگ چھپاتے ہو یا تم لوگ ظاہر کرتے ہو، اللہ دونوں کو جانتے ہیں۔ یہاں 2 تفسیریں اور دونوں متضاد ہیں، ایک کافر کے بارے میں ایک مسلمان کے بارے میں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد کافر ہیں جو نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور منہ پھیر کے چلے جاتے تھے، کوئی سینہ چھپا لیتا، کوئی چہرہ چھپا لیتا، وہ بات نہ کرنی پڑے، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، اپنے کفر پہ اڑے ہوئے اور ڈٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اور بات فرماتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ کہتے کچھ مسلمان ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر بیوی کے پاس قربت کے لیے جائیں یا ہم لوگ رفع حاجت کے لیے جائیں تو وہاں پر اگر ہمیں اپنے کپڑے کھولنے پڑیں تو اللہ سے ہمیں شرم آئے گی، یہ ان لوگوں کا خیال تھا۔ تو رب کریم نے بتایا کہ تم کپڑے پہن کے رکھو تب بھی اللہ کے سامنے ہو، کپڑے ہٹا کے رکھو تب بھی اللہ کے سامنے۔ وہ یہ خلاصہ دیا ہے کہ جو تمہارے اندر کے معاملات ہیں نا وہ سارے کے سارے رب کریم جانتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو تم چھپا رہے ہو جو تم دکھا رہے ہو سارے کے سارے معاملات میں اللہ جانتے ہیں۔ بلکہ اللہ کا جاننا کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، کہ یار تم ظاہر کیا کرو گے، اندر دل سے چھپی ہوئی بات کے ارادے کو بھی رب کریم جانتے ہیں کہ اس بندے کا کیا معاملہ۔ تو جب اللہ پاک ان سب چیزوں کو جانتے ہیں تو پھر تمہارے لیے اپنے گھر والوں کے پاس قربت ہو یا رفع حاجت کے لیے جانا ہو، اس پر کوئی لباس کے آگے پیچھے کے معاملات پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بات سمجھا دی اس میں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کا فیض عطا فرمائے، دین حنیف پر دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آؤٹ آف کنٹری ٹریول ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں درس کے اس تسلسل کو برقرار نہ رکھ پاؤں، واپسی پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو ضرور اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفس تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے مولا ہمیں قرآن اور رمضان کا فیض عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام نے جو خیر مانگی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اے میرے مولا پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، بیت المقدس کو ان ظالم نجس یہودیوں سے پاک فرما۔ اے اللہ فلسطین کے شہداء کی مغفرت فرما، ان کے جوانوں کی مدد اور نصرت فرما، بچوں کا اے اللہ حامی اور ناصر ہو جا، خواتین کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا مسلم حکمرانوں کو غیرت اور ہوش کے ناخن عطا فرما کر ان کا تعاون کرنے والا بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔